السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین عظام، اس وقت کچھ دین کی باتیں عرض کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں کہنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ واقعہ کی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی۔ قرآن کریم کی یہ سورت سورہ واقعہ 27ویں پارے کے اندر ہے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ رات میں اگر پڑھ لیا کرے تو یہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا، تنگ دستی اس کو نہیں آئے گی۔ انسان بے شمار کام کرتا ہے، صبح نکل جاتا ہے اور پورے دن محنت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پریشان نہ رہیں، ہمارے بچے پریشان نہ رہیں، ہمارے کھانے پینے کا اچھا بندوبست ہو جائے۔ یہ ساری فکریں لے کر کے تگ و دو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی دکان پر بیٹھتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، اپنے اپنے طور سے بے شمار وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان حال رہتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، فاقے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نسخہ دیا ہے، ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اس سورت کی جو شخص رات میں تلاوت کر لے تو اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلہ، کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھا کرے گا تو لم تصبہ فاقۃ ابدا، تو ایسے شخص کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا، اس کو کبھی بھی تنگ دستی نہیں پہنچے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں اور بڑے صحابہ کرام میں ہیں۔ آتا ہے ان کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لڑکیوں کو یہ حکم دیا تھا، اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری بیٹیوں، اس کو تم روزانہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک اس کے دوران میں اس کی تلاوت کر لیا کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کی ہر رات میں تلاوت کرے گا ایسے شخص کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اے میری بیٹیوں، تم اس کا اہتمام کرو، اس کی پابندی کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ کا اس کا معمول بنا لیں، اور جو لوگ نہیں پڑھے ہیں، ابھی تک سیکھا نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھیں۔ اگر یہ نہ سیکھا تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ دنیاوی تعلیم ہم چاہے جتنی حاصل کر لیں، لیکن اللہ کے قرآن کو اگر نہیں سیکھا تو میرے دوستوں اور بزرگوں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا پڑھانا یہ سب سے افضل کام ہے، سب سے اچھا کام ہے، اس سے اچھا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ارے تو کیوں نہیں جانتے؟ سب کچھ سیکھتے ہو، لیکن قرآن کریم کو سیکھنے کا موقع نہیں ہے، قرآن کریم کو
تعلیم حاصل کرنے کا اس کا موقع نہیں ہے۔ اگر موقع نہیں ہے میرے دوستو تو کم موقع آئے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، چڑیا ہاتھ سے اڑ چکی ہوگی۔ اسی زندگی کے اندر ہم کو سیکھنا ہے، اور اس سیکھنے کے لیے نہ تو اس میں کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹے ہی پر یہ سیکھا جا سکتا ہے، بڑے پر بھی اللہ اس کو دے دیتا ہے، اور چھوٹی عمر میں بھی دے دیتا ہے، اور بہت ہی کم عمری میں اور بہت کم وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ میں لگ جائے تو اس کے لیے یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ لندن میں تشریف فرما تھے، اور دوران بیان حضرت فرمانے لگے کہ تم سب حافظ قرآن بن جاؤ۔ یہ فرمانا تھا تو جو مخصوص لوگ تھے، منہ لگے لوگ تھے حضرت کے، وہ قریب آ کر کے حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ہم اس عمر میں حافظ قرآن کیسے بن جائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا اور قریب میں آ جاؤ۔ حضرت کے منہ لگے لوگ حضرت کے قریب آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر ہم تم کو ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر کے ابھی سناویں اور تم کو یاد کروائیں تو تم یاد کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک نہیں، ہم دو یاد کر لیں گے، ہم ایک نہیں دو یاد کر لیں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم آج سے یہ سلسلہ شروع کر دو، ایک آیت یاد کرنا شروع کر دو، دو آیتیں یاد کرنا شروع کر دو، اگر کل تمہاری موت آ جاتی ہے، تمہاری روح نکل جاتی ہے، اس دارفانی کو تم چھوڑ کر کے رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچ جاتے ہو، تو تم کل حافظوں کے زمرے میں شمار کیے جاؤ گے، حافظ قرآن میں شمار کیے جاؤ گے، ان قرآن کے پڑھنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں لگ جایا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا پڑھنے والا بنائے، قرآن کا سیکھنے والا بنائے، اور اس صورت کا عامل بنائے۔ روز اس سورہ واقعہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اور پھر اس کے دیکھیے کیسے کیسے برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔